نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد جس نبی کے آنے کی خبر دی تھی اس کا نام احمد بتایا، اور اس رسول کی بعثت ہو گئی جس کے بارے میں قرآن کریم نے بتا دیا کہ وہ خاتم النبیین ہے، اور خود صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لیکن غیر منقسم ہندوستان میں بعض جھوٹے مدعیان نبوت نے آیت شریفہ کا مصداق اپنے آپ کو بتایا اور آیت کے مضمون میں تحریف کر دی۔ دعوی نبوت سے یہ شخص بھی کافر ہوا، اور سورۃ الاحزاب کی آیت میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا اس کی تحریف سے بھی کافر ہوا، اور سورۃ الصف میں جو احمد مجتبی رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، اپنی ذات کو اس بشارت کا مصداق قرار دے کر بھی کفر در کفر کا مرتکب بن گیا۔ خود سورۃ الصف کی آیت میں آگے موجود ہے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، کہ جب وہ رسول آ گیا جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اس میں ایک تو جاء ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت اس رسول کی بعثت ہو چکی تھی، اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جس کسی نے بھی احمد مجتبی خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، ایسے لوگوں کو جھوٹا بھی کہا گیا اور ان کے بارے میں دوسری باتیں بھی کہی گئیں، لیکن جادوگر کسی کو نہیں کہا گیا۔ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے اور اپنے آپ کو سورۃ الصف کا مصداق بتاتا ہے، اس کا جھوٹا ہونا سورۃ الصف کی ہی آیت فلما جاءہم بالبینات سے ظاہر ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اس شخص کا نام احمد نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مرتد آدمی کے نام کو میں مجالس سیرت النبی میں ملوث نہیں کرنا چاہیے، اس لیے نام ذکر نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے۔ جیسے جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت آگے بڑھتی گئی اور آپ اپنے عہدہ رسالت کے کام کرتے رہے، اور کچھ نہ کچھ افراد ان کے ساتھی ہوتے گئے تو بنی اسرائیل کی دشمنی تیز ہوتی گئی۔ بالآخر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی ٹھان لی اور طے کر لیا کہ انہیں ختم کر کے رہیں گے۔ اب بنی اسرائیل نے اپنی ایسی تدبیریں شروع کر دیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے جائیں اور ان سے بنی اسرائیل کا چھٹکارا ہو جائے۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو ان کو ایک مکان میں بند کر دیا اور ان پر ایک نگران مقرر کر دیا۔ تو جب قتل کرنے کے لیے وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس نگران کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صورت بنا دی اور ان کو اوپر اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ ان لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں ایک ہی شخص تھا، اسے قتل کر دیا، کیونکہ یہ شخص صورتاً حضرت عیسیٰ کا ہم شکل تھا۔ لیکن اس سوچ بچار میں رہے کہ اگر یہ شخص وہی تھا جس کے قتل کرنے کے لیے ہم آئے تھے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ قتل تو اس کو کر دیا، لیکن پھر بھی شک و شبے میں رہے۔ اس کو سورۃ النساء میں یوں بیان فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اور انہوں نے
نہ ان کو قتل کیا، نہ ان کو صلیب پر چڑھایا، لیکن ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ یہ اشتباہ کس طرح سے ہوا؟ اس بارے میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک جگہ قید کر دیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ جب یہ بات یہودیوں کے سردار کو پہنچی جس کا نام یہودا تھا، اس نے یہودیوں کو جمع کیا اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنے کے لیے چلے تو اللہ تعالی شانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ یہودیوں ہی کا ایک شخص قتل کرنے کے لیے اندر داخل ہوا جس کا نام تیتانوس تھا۔ اب جب وہ اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجود نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تیتانوس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دی۔ جب وہ باہر نکلا تو یہودیوں نے اسے قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ اور وہب بن منبہ سے یوں منقول ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 حواری تھے جو ایک گھر میں جمع تھے۔ قتل کرنے والے جب آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ہر شخص کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں نے ہم پر جادو کر دیا، تم میں سے عیسیٰ کون ہے؟ وہ سامنے آ جائے ورنہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم میں ایسا کون شخص ہے جو اپنی جان کو جنت کے بدلے میں بیچ دے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ لہٰذا وہ شخص باہر نکلا، اس نے حاضرین سے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اوپر اٹھا لیا۔ قتادہ اور مجاہد وغیرہ ہما کا بھی یہی قول ہے۔ ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ایک شخص منافق تھا۔ جب یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس منافق نے کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کہاں ہے، اور 10 درہم کی اجرت بھی لے لی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر میں داخل ہوا تو آپ آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے اور منافق کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی صورت بنا دی گئی، لہٰذا ان لوگوں نے اندر داخل ہو کر اسی کو قتل کر دیا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور کافروں کے ارادوں سے اور ان کی شرارتوں سے انہیں بچا لیا۔ بہرحال جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا وہ ان کے قتل میں ناکام ہو گئے اور ان کو اشتباہ ہو گیا، ان کا اپنا آدمی قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور ان کی مکاری دھری کی دھری رہ گئی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مزید فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ۔ اور جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کی جانب سے شک میں ہیں، ان کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے سوائے اٹکل پر چلنے کے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قتل کے دعوے دار ہیں انہیں قتل کا یقین نہیں، کیونکہ انہیں یہ تردد تھا کہ اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور ہمارا آدمی مقتول ہوا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ انہیں ابھی تک طبعی موت آئی ہے۔ معراج کی رات میں آن صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دوسرے آسمان میں ملاقات کی، پھر وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ قرآن و حدیث کے موافق مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ جن لوگوں کو قرآن و حدیث ماننا نہیں ہے وہ اس کے خلاف باتیں کر کے اپنا ایمان کھو چکے ہیں۔ تو قتل کے در پہ تو بنی اسرائیل تھے، وہ قتل تو نہ کر سکے، لیکن جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا دینی رشتہ جوڑتے ہیں
ان کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو مسیحی یا کرسچن کہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کا قتل ان کے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ جب سے نصارہ نے یہ عقیدہ اختیار کیا ہے، دنیا میں بڑھ چڑھ کر ہر قسم کے خوب گناہ کرتے ہیں۔ دوسری قومیں بھی ان کی دیکھا دیکھی خوب گناہ گار بنتی ہیں۔ عیسائی لوگ اتوار کے دن چرچ میں جا کر اپنے گناہ معاف کرا لیتے ہیں اور ہفتہ بھر خوب گناہ کرتے ہیں، اور اب تو چرچ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، تفریح گاہوں میں پادری پہنچ جاتے ہیں، ڈھول باجے بجا کر حاضرین کو جمع کر کے لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں پر جسارت اور جرأت کرنے کے لیے یہ عقیدہ نکالا کہ اتوار کے دن چرچ میں سب گناہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، اور یہ ایسی موٹی بات ہے کہ جو نافرمانی خالق تعالیٰ کی شانوں کی ہوئی کوئی بندہ اسے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اور اس بات کا جواب بھی ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب فرمایا اور کس سے فرمایا کہ تم مجھے قتل کر دو، میرے قتل کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا لو؟ اس کا کون راوی ہے؟ انہوں نے کس سے فرمایا؟ ایسے خود ساختہ عقیدوں کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی اسی دین کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ لیے بیٹھے کہ جنت میں ہم ہی داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے۔ قرآن مجید میں صاف فرما دیا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، اور فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے محمد آپ ان سے صاف فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ قیامت کی صبح تک یہ نصارہ اس پر کوئی دلیل نہیں لا سکتے۔ قیامت کے دن بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس حوالے سے سوال جواب ہوگا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ کا سوال ہوگا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ مسیح نے کہا پاک آپ کی ذات، میں یہ جرت نہیں کی، میری یہ جرت نہیں کہ وہ کہتا جس کا مجھے حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسا کہا ہے تو آپ تو اسے جانتے ہوں گے، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں، لیکن میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتا، آپ ہی غیبوں کے جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں جب تک ان میں رہا اس کا گواہ رہا، اور جب آپ نے مجھے وفات دی تو آپ ہی ان پر نگراں تھے، آپ ہر شے پر گواہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا جس سے نصارہ کا بطلان واضح ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔